حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا. یہ ہوتی ہے تبدیلیاں. حضرت عمر فرمایا بھی دو گلاں تو ہن ہو گیا امیر, یا تو گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ تو یا مدینے چ رکھنے نو تو مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا. تو امیر آدمی, تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا. جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے. مذہب کا نام لے لے کر اتنا اجاگر کوئی بات بھی نہ کر سکے جیسے ہم سیاست میں آ کر گئے. تو حسد کا شکار کیوں ہو گئے ہو؟ ہمارے نزدیک تو سیاست اور مذہب جدا جدا ہے ہی کوئی نہیں. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیز. یہ تم نے جدا جدا کیا, ہم نے تو کبھی پہلے دن سے کبھی بھی نہیں سوچا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی شریف میں نماز بھی پڑھائی اور حضور نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر فیصلے بھی فرمائے, اور نبی علیہ السلام نے اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر لشکر بھی روانہ فرمائے. اسی مسجد شریف کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ نے دنیا سے آنے والے وفود سے ملاقاتیں بھی فرمائی. ہاں, میرے آقا نے اسی مسجد میں بیٹھ. یہ تو بعد میں پھر ہوا نا کہ سپریم کورٹ اس جگہ بنایا گیا جہاں غریب بندہ جا بھی نہیں سکتا. وہ پہلے سوچے گا کہ 50 لاکھ کا وکیل کہاں سے لوں گا, تو مسجد میں تو غریب اور امیر اکٹھے ہی آ جاتے ہیں. ہاں جی, وہاں ٹکٹ بھی نہیں ہوتا, مولانا بھی اتنے امیر کوئی نہیں ہوتے, وہاں 10,000 والا نماز پڑھا دیتا ہے. وہاں تو فیصلے کرنے والے بھی لاکھوں روپے لیتے ہیں, وکالت کرنے والے بھی لاکھوں لیتے ہیں. سیاست اور مذہب جدا ہوئے تو پھر یہاں تک نوبت پہنچی نا کہ ان کرسیوں پر بیٹھ کر بجائے اس کے کہ حضور کی عزت پر پہرا دیتے, وہ گستاخوں کی وکالت کرنا شروع ہو گئے. جب سیاست اور مذہب ایک ہی ہو نا, تو بحرین میں حضرت فاروق اعظم کے زمانے میں بچے وہ گیند کھیل رہے تھے, تو وہاں بحرین کا پادری بھی وہاں موجود تھا, وہ بیٹھا ہوا تھا, تو گیند اس کے سینے پر جا کر لگی. اس نے گیند کو اٹھا لیا. فجالو یطلبون منہ, بچے وہ کہنے لگے جی گیند ہمیں دے دیں. فابا, اس نے گیند نہیں دی. فجال واحد منہم, ایک ان میں سے کہنے لگا کہ سالتو کا بحق محمد, کہ تو ہمیں ویسے گیند نہیں نہ دیتا تو حضور کا واسطہ ہم تجھے دیتے, ہمیں گیند واپس دے دے. تو فابا لعنہ اللہ وصبر رسول اللہ, اس نے گیند بھی نہ دی, حضور کے خلاف گفتگو کر دی. فاقبلوا علیہم بسوالجہم, حضرت فاروق اعظم کی مرکز میں حکومت ہے, بحرین میں گورنر حضرت ابو ہریرہ ہے. بچے وہ سوٹیاں لے کر ڈنڈے لے کر اس پادری پر ٹوٹ پڑے. فما زالوا یقبتونہ حتی مات لعنۃ اللہ علیہ, وہ مسلسل اس کو مارتے رہے یہاں تک کہ وہ لعنتی مر گیا. فرفع الی عمر بن الخطاب, فیصلہ حضرت عمر کی عدالت میں لایا گیا کہ یہ نابالغ بچے ہیں, انہوں نے گستاخ رسول کو مار دیا. تو حضرت عمر نے یہ نہیں فرمایا کہ ان کو کس نے حق دیا تھا, وہ گیند ہی تو اس نے لی تھی, یہ کون ہوتے ہیں بچے. فما فرح من فتح ولا غنیمت کفرحته بقتل الغلمان لذلك الاسقف, یہ ہوتے ہیں مسلم حکمران. جس دین کی ہم بات کرتے ہیں نا, اس دین کے اندر بحرین سے فیصلہ جائے. تو حضرت عمر کے بارے میں راوی کہتے ہیں کہ آپ کبھی بھی مال غنیمت سے کیسر و کسرا بھی فتح ہوئے نا, حضرت عمر اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا ان بچوں کے اس گستاخ رسول کو مارنے کی وجہ سے خوش ہوئے. ہاتھ چوک کے بھائی, ہاتھ چوک کے, سارا پورا ہاتھ چوک کے اس طرح کرو. یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک, 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 یا رسول اللہ لبیک. یہ علماء بھی بیٹھے ہیں, شیخ الحدیث بھی بیٹھے ہیں. میرا ایک آپ حضرات سے علماء سے بھی سوال ہے, اگر میں غلط ہوں تو آپ نے مجھے کہہ دینی ہے یہ بات. 1,24,000 نبیاں تے رسولاں نو کافراں نال تا واہ پیا, لیکن منافقاں نال نہیں. صرف حضور نو کافراں نال بھی واہ پیا تے منافقاں نال بھی واہ پیا. اگر میں غلط ہوں تسی مینوں بعد وچ دس دینی گل, میں رجوع کر لواں. میرے آقا و مولا نو منافقاں نال بھی واہ پیا کہ کلمہ پڑھ کے پیچھے نمازاں پڑھ کے حضور دے خلاف گلاں کرتے. آج بھی جڑے بکواس کرتے ہیں نا ساڑھے خلاف, یہ سیاسی ہیں, ان کو کس نے حق دیا ہے؟ یہ کوئی دین کے ٹھیکیدار ہیں؟ اور میں آکر ٹھیکیدار تے نہیں, چوکیدار تے آنا. ٹھیکیدار ہے تے پترا تو بن جانا ٹھیکیدار. یہ کیا بات ہوئی جی, ٹھیکیدار ہے مولوی؟ میں آکر ٹھیکیدار نہیں, لیکن ڈاکو بھی نہیں. ہاں جی, جنہاں ختم نبوت ڈاکے مارے اسی چوکیداری نہ کر دے.
اسی تو کو پوچھ کے چوکیداری کرنی سی. ہمارے بعد سر یہ منافقت ہے. ہمارے ساتھ ہماری تقریریں بھی سن لینا اور جا کر پھر تبصرے بھی کرنا. مولوی صاحب غلط ٹھیک کی تھی لیکن میں کہا لیکن دیا پترا میں ایک واسطے میں بالکل اس گل میں مولانا تیار ہوں. میں جو دین پڑھیا ایک مہینے واسطے نا میں اپنی پڑھائی جڑی نا اپنی پڑھائی میں جو پڑھیا میں اس کو بالکل جاہل ہوگا. میں نے آگے کوئی نواں دین پڑھاوے جس دین وچ ختم نبوت تے پیروی نہ ہوئے, جس دین وچ حضور دی عزت دی گل بھی نہ ہوئے, جس دین وچ قرآن و حدیث بھی نہ ہوئے, جس دین وچ بدر بھی نہ ہوئے, جس دین وچ عہد بھی نہ ہوئے, جس دین وچ خندق بھی نہ ہوئے, جس دین وچ فتح مکہ بھی نہ ہوئے, جس دین وچ حنین بھی نہ ہوئے, جس دین وچ تبوک بھی نہ ہوئے, جس دین وچ یرموک بھی نہ ہوئے, جس دین وچ قادسیہ بھی نہ ہوئے, جس دین وچ کربلا بھی نہ ہوئے, جس دین وچ خالد بن ولید دا حصہ بھی نہ ہوئے, جس دین وچ صدیق اکبر دی خلافت بھی نہ ہوئے, جس دین وچ حضرت عمر دی عدالت بھی نہ ہوئے, جس دین وچ عثمان غنی دا حیا بھی نہ ہوئے, جس دین وچ حیدر کرار دی شجاعت بھی نہ ہوئے, جس دین وچ بلال دی اذان بھی نہ ہوئے. سانو بھی دسو نا دین کیڑا ہے. یار کم از کم جڑے لوگوں نو درد ہوندا ہے ول کر کے تو درد ہوئے نا. انے واہ کے نعرہ لایا کرو. توجہ جی توجہ. سانو بھی دسو نا جس دین کچھ بھی نہ ہوئے تو ہوئے دین. اے تے منافقت ہے. میں بھی بڑا عاشق رسول ہوں. میں کہا عشق دسے نہیں جاندہ, عشق خود بول کے دستا ہے. عشق سلطان است و برہان مبین, عشق را ہر دو عالم زیر نگی. عشق بادشاہ بھی ہے تے کھلی دلیل بھی ہے. عشق دلیل ہے خود. جی میں بھی الحمدللہ مسلمان ہوں. میں نے کہا یہ تو سوال ہی نہیں ہے تو مسلمان ہے یا نہیں. اسلام تو خود بول کر بتاتا ہے کہ میں یہاں موجود ہوں. اس میں قسمیں اٹھانی نہیں پڑتی. صدیق اکبر کبھی قسم چکی جی؟ صدیق اکبر کبھی بھی قسم چکی نہیں میں الحمدللہ غلام ہوں. نہ حضرت عمر کبھی قسم چکی, نہ عثمان غنی چکی, نہ حیدر کرار چکی, نہ حضرت بلال چکی, نہ حضرت ابو ہریرہ چکی, نہ حضرت سعد چکی, نہ سعید چکی, نہ ابو عبیدہ بن جراح چکی. قسمہ کنے چاہیے؟ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ. کیوں جی گلہ کرنے جی ہم ہی الحمدللہ مسلمان ہیں. بھائی یہ تو پوچھا ہی نہیں جا رہا مسلمان ہو. سوال اتنا ہے کہ ختم نبوت پر ڈاکہ کس نے مارا, بس یہ تو سوال ہی نہیں ہے تم عاشق رسول ہو یا نہیں. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں جی ہم کوئی کم مسلمان ہیں. میں نے کہا ہم نے کوئی ترازو تو نہیں رکھا ہوا, آپ کے لوگ وٹے نہیں رکھے ہوئے. اتنا تے دسو نا 300 بندہ اسمبلی بیٹھا سی تے ختم نبوت تے ڈاکہ کنے مارے ہو. اتنا سوال ہے ساڑھے کڑو. ہووے اسلامی حکومت بنے ہووے حضور دے نا تے پاکستان تے ممتاز قادری پھٹے لگ جائے, ایدہ جواب چاہیدہ. ہووے مسلمانہ دا ملک تے مسجدہ دے سپیکر اتر جان, اے سوال ہے, ایدہ جواب چاہیدہ. ہووے بندہ کبھی میں حضور کو خاتم النبیین مانتا ہوں تے پھر کبھی مرزائی میرے بہن بھائی ہیں. سانو بھی دسو نا ہو جائے اسلام. میں پڑھنا چاہنا ہے ہو جائے اسلام. میں نے پڑھاؤ جڑے تسی گلاں کر دیو کہ مولوی بڑی تشدد والی باتیں کرتے ہیں. تشدد والی باتیں نہیں کرتے. الحمدللہ دعویٰ کوئی نہیں, دعویٰ کسے بات کا کوئی نہیں. دعویٰ اتنا ہی ہے کہ ہم رسول اللہ کے غلام ہیں بس. ہاں جی توجہ جی میں بات کر رہا ہوں. ہمیں اس پر ناز ہے. حنین کے موقع پر نا جب حنین فتح ہو گیا تو حضور نے بڑا مال دیا لوگوں کو, بڑا مال دیا حضور نے, بڑا مال دیا. ہاں جی مالک بن عوف نے تو حضور کا قصیدہ پڑھ دیا, حضور نے اتنے مال دیا ان کو. ما ان رأیت ولا سمیت بواحد فی الناس کلہم کمثل محمد آتا و اوفا للجزیل لمجتد وما تتا شاہ یخبرک عما فی غد. فرمایا نہ میں حضور جے کوئی ویکھیا تے نہ میں کوئی سنیا. کیوں جی منیا تو پھر این منیا تسی دجالہ نہیں بندے. انہوں بھی جناب مرزائی ماہر معاشیات نظر آئے اور میں آکھا جنہوں خاتم النبیین دا معنی نہیں سمجھ آیا او کیڑا معاشی کا مسئلہ جانتا ہے جڑا رسول اللہ کو نہ پہچان سکا. اس کو تو کہتا ہے جی پاکستان کی اقتصادیات کو صحیح کرے گا. پاکستان کے اقتصادیات تو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, نواز بھی نہیں ٹھیک کر سکتا, زرداری بھی نہیں کر سکتا, دنیا کا کوئی بندہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. ہاں وہ کر سکتا ہے جو محمد رسول اللہ کا غلام ہو بس. ہاں جی توجہ میں آپ سے بالکل کھلی بات کر رہا ہوں. کوئی بندہ بھی توجہ جی کوئی بندہ بھی پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں کر. بھینسیں بیچنے سے
پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی؟ اے تو عقل والی کوئی گل کر، بھینساں ویچن نال پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو جانی؟ تینوں کس نے راہ لائی ہے جناب تو بھینساں ویچ، جناب قوم دی بھینساں ویچ، 4 بھینساں ویچن نال ملک ٹھیک ہوندے؟ تے ٹائم بنانا ہے تے جناب 5 ارب روپیہ تانوں قوم نے نہیں دیتا، تواڈے تے قوم کتنا اعتماد کر دی؟ 1400 ارب چاہیے، 4 ارب بھی تواڈے کو جمع نہیں ہویا۔ اسی تانوں جس راہ لانا چاہندے ہاں نا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، عقل جو دل کو دے خدا پھر تیری گلی سے جائے۔ یا لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک۔ میں ایک گل کر کے اگے جانا چاہنا، جے قبلہ کوئی درست کرنا ہے نا ملک تے حضرت عمر دی سیرت پڑھو، حضرت صدیق اکبر دا دور پڑھو، مڑ کے تو کہنا جی 5 سال کے اندر ہم پاکستان کو یورپ سے زیادہ صاف ستھرا بنا، کیڑی گل نہ تو صاف ستھرا بنا دینا ہے؟ سن دس گلا تو ریاست مدینہ نہیں کرنا، حوالے تو یورپ دے دینا، کوئی عقل والی گل کرتا، کوئی سمجھ ہے اس گل کی؟ تو کی سمجھنا اس ریاست مدینہ نہیں پڑھی؟ ریاست مدینہ میں زینوں نہیں نوازیا جاندہ، جدو جنگ یمامہ منکر ختم نبوت آوے تے ریاست مدینہ دا جڑا سربراہ ہوئے نا خلیفہ اول بلا فصل سیدنا صدیق اکبر، تے پتہ کی کردن ختم نبوت دے بارے؟ فرمایا ہن بڈھے ہون یا جوان ہون، بدری ہون یا غیر بدری ہون، اکھاڑے ہون یا ویکھن والے ہون، سارے حضور دی ختم نبوت واسطے پہنچو۔ ریاست مدینہ میں یہ ہوتا ہے، مرزائیوں کو وہاں مشیر نہیں بنایا جاتا۔ تو پاگل ہویا تو سانو بھی پاگل بنا ہوئے۔ چار پہلے تو کرکٹ تو ریٹائر ہویا تو ہن تینوں ساری زندگی تو لائیے کرکٹ کھیڈ دیا، تینوں کی پتہ ہے حکومتاں کیویں چلائیاں جاندیاں؟ اقبال کہندا عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، عمارت کیا شکوہ خسر بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدر تجھ میں نہ استغناء سلمہ نے۔ مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، 2 سپر پاورہ صحابہ ڈھا دیتیاں۔ اقبال کہندا مٹایا کیسر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے وہ کیا تھا، کہندا زور حیدر فقر بوذر صدق سلمہ نے۔ تہاڈے کول کوئی شے بھی کوئی نہیں تے گلاں تسی ریاست مدینہ نہیں کرنے۔ تو اے مت سمجھ کے ریاست مدینہ سی اسا تو ساڈے بڑے تے کہہ گئے، اتھے تک کہہ گئے مدینہ پاک دے بارے کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے ہو جانے والے۔ ساڈے بابے تو اس مٹی دی بھی اتنی بات کر گئے، تم پڑھے بھی کوئی نہیں ریاست مدینہ، مڑ کی تو یورپ دے گلاں والے دینا۔ میں جڑی گل کرن لگا نا وہ ذرا سمجھنی، حضرت عمر دے زمانے چ نا ایک بندے نے گھوڑے پالے، گھوڑے این تبدیلیاں ہوندیاں، جدوں دے گھوڑے ود گئے نا بہت سارے تے حضرت عمر نے اس بندے نو بلایا، یہ ہوتی ہے تبدیلیاں۔ حضرت عمر فرمایا بھی 2 گلاں، تو ہن ہو گیا امیر، یا تے گھوڑے مدینہ تو باہر لے جاؤ تے یا مدینے چ رکھنے نو تے مدینے دا چارہ تو نہ خرید سکتا۔ تو امیر آدمی، تو باویں 50 روپے کلو بھی کوئی کہے گا تو دے دے گا، جس نے ایک بکری رکھی غریب وہ کتوں لے آئے گا 50 روپے؟ کیوں جی اے تبدیلیاں ہوندیاں نا، اس تے میں تفصیل گل کراں تے بہت اگے چلی جائے گی۔ چلیا جس ویلے 36 لاکھ مربع میل دا حکمران ہوے نا ریاست مدینہ والے، تو پھر مدینے تو چل کے تے بیت المقدس تک کلے حضرت عمر ہوندے تے نال غلام ہوندا، تے قومی خزانے تے بوجھ نہیں ہوندا، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، کھجوراں پائیاں ہوندیاں، تے جدوں پہنچنے نا ملک شام تے ابو درداء تے قاضی القضات ہوندے حضرت عمر دی طرفوں چیف جسٹس، تے آپ انہاں کول جا کے مہمان رہندے تے آپ فرمایا روٹی لے آؤ جی، انہاں کہا جی پک رہی، انہاں کہا روٹی لے آؤ، انہاں کہا پک رہی۔ آخر حضرت عمر جلال چاہ گئے، فرمایا یارا اتنا بھوک لگی تے روٹی کیوں نہ لے آ رہا؟ اے بھی صحابی رسولن چیف جسٹس تے امیر المومنین عمر بن خطاب، تے پتہ ہے حضرت ابو درداء نے کی کیا؟ انہاں کہا جناب او میں جڑے ٹکڑے جھپے ہوئے نا وہ بڑے پرانے نا، جے گلے ہی کوئی نہیں۔